بارے دیگر باواز بلند کر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد جوش ولا سے مل کے باواز بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ وعلم ما فی قلوبہم واصابہم فتحا قریبا صلوات اللہ محمد و آل محمد بلند کر صلوات بارے دیگر باواز بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد و آل محمد بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو جو ہے بات شروع کی جائے عزاداران امام مظلوم کربلا کی موجودگی میں فرش عزا پہ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں کیونکہ آج پہلا دن ہے، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا، لیٹ ہو گئے۔ کل سے انشاءاللہ 11 بجے میں آپ کے پاس پورے پہنچ جاؤں گا۔ بسم اللہ ذاکر صاحب 11:15 بجے شروع کریں گے اور آپ سے التماس ہے کہ آپ وقت پہ تشریف لائیں تاکہ مجلس امام مظلوم کربلا اپنے وقت پہ شروع ہو سکے۔ رب آواز بلند صلوات پڑھ دیں، ٹھیک ہے؟ میں کر لوں جس کا توجہ ہے نا آپ کی پتہ بہت ہے، آپ لاکھوں سے بھی زیادہ ہے۔ سرکار امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان سنانے لگا ہوں کہ جب کوئی بندہ صفِ عزا بچھاتا ہے، قلت بشر کی وجہ سے وہ پریشان نہ ہو کہ میرے پاس بندے نہیں آئے اور میں نے محمد و آل محمد کا ذکر شروع کرنا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں خلوص نیت سے جو بندہ فرش عزا بچھا دیتا ہے ہم 14 خود آ جاتے ہیں۔ آداب کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد و آل محمد اپنا ذکر سننے آتے ہیں۔ جب اپنا ذکر سننے آتے ہیں تو پھر ذکر بھی ایسا ہونا چاہیے جس ذکر میں ان کی کمی نظر نہ آئے۔ اور آپ بھی بخل نہیں کہیں گے، یقیناً محمد و آل محمد کا گھرانہ وہ با کمال گھرانہ ہے جس کی نظیر پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ ہر خاندان جو دنیا میں ہے اس کی کوئی نہ کوئی ایک آدھی فضیلت ہے، لیکن محمد و آل محمد کا قبیلہ وہ ہے کہ جس میں ہر بندے کی الگ فضیلت ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے، بڑا لطف لیں گے۔ کسی کے خاندان میں کوئی اگر بہادر ہے نا تو بس ایک ہوا،
پھر آگے سے وہ دیتے ہیں میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں وہ ہوں جس کا دادا یہ تھا، میں وہ ہوں جس کا باپ یہ تھا۔ محمد و آل محمد کا قبیلہ یہ واحد قبیلہ، میں پھر جملہ کہوں، محمد و آل محمد کا جو قبیلہ ہے یہی اللہ کا قبیلہ ہے۔ توجہ فرمائیے، خدا کی قسم آپ بڑا لطف لیں گے، میں دل کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ذکر محمد و آل محمد ایسا ہی بیان ہونا چاہیے۔ یہ قبیلہ جو ہے یہ اللہ کا قبیلہ ہے۔ جب آپ مولا علی علیہ السلام کے حرم پہ جاتے ہو، سلام کے جب تمام کو اکٹھا سلام کرنا ہوتا ہے، کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا آل اللہ، اے اللہ کی آل میرا سلام ہو۔ یہ 14 تو اللہ کی آل ہے، آل اللہ ہے، اس میں ہر فرد کا اپنا مقام ہے۔ میں پہلا جملہ کہنے لگا اس فرش عذاب پہ، اگر محمد ہے تو اس کا اپنا مقام ہے، علی ہے تو اس کی اپنی فضیلت ہے، سیدہ ہے تو اپنا مقام ہے، حسن کا اپنا مقام ہے، مولا حسین کا اپنا مقام ہے۔ تو جو ہے نا آپ کے محترم سامعین کی یہ اتنے پاک کمال ہے، یہ جس شہر میں بھی چلے گئے وہ شہر بھی نور کا مرکز بن گیا۔ نہیں فرما رہے میرے محترم سامعین، یہ جس شہر میں بھی چلے گئے وہ شہر بھی نور کا مرکز بن گیا۔ اگر یہ مکے میں آئے تو وہ مکرمہ ہو گیا۔ جانتے آنا میرا جملہ سنتے آنا، سب توجہ فرمائیے گا، یہ اگر مکے میں آئے ملک صاحب یہ معظمہ ہو گیا، یہ مدینے میں آئے تو یہ منورہ ہو گیا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ مکے میں آئے تو معظمہ ہو گیا، یہ مدینے میں آئے تو منورہ ہو گیا، یہ نجف میں آئے تو اشرف ہو گیا، یہ کربلا میں آئے تو معلا ہو گیا، یہ کاظمین میں آئے تو شریفین ہو گیا، یہ مشہد میں آئے تو وہ مقدس ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، خدا کی قسم یہ محمد و آل محمد کسی کے محتاج نہیں ہے، کائنات عالم مل کے ان 14 کی محتاج ہے۔ جملہ صاحبان ایمان کے لیے ہے، جو جو وجود رکھتا ہے وہ محتاج علی ہے۔ میں جملہ کہوں، میر مرزا دبیر نے یہ جملہ کہا، خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ محتاج علی ہے۔ اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ محتاج علی ہے۔ ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا آخری بھی محمد ہے، یہ سارے محمد ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کے ضیافت ایمانی کے لیے، آج کا دن ہے، تھوڑی سی انشاءاللہ آپ تعاون فرمائیں گے، وقت پہ آئیں گے، کیونکہ دوسری مجلس میں 11 بجے ختم کر کے یہاں سیدھا آ گیا ہوں۔ میں نے تو 3 جگہ پہ پڑھنا ہے، سننے والے بھی وہی ہیں، آپ تعاون کریں گے تو پھر مجلس ہو سکے گی اچھے طریقے سے۔ محمد و آل محمد کی قبریں کسی مشہور بندے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مشہور نہیں ہیں۔ لوگوں نے شرف کیا بتایا، ہمارا پیر وہ ہے، ہمارا پیر وہ ہے جو فلاں کے ساتھ ہے۔ دیکھ میں شریعت کی ایک بات بتا دوں، آپ کے ساتھ تو شریعت کی بات کرنی نہیں چاہیے، طریقت اور عرفان کی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صاحب شریعت یقیناً ہیں، سب معرفت اور عرفان بھی رکھتے ہیں، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے کہ کسی غیر محرم کا ذکر اپنے گھروں میں محفلوں میں کرنا جائز نہیں ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، کسی کی شجاعت کا ذکر کیا جائے، کسی کی بہادری کا ذکر کیا جائے، کسی کی فضیلتیں پڑھی جائے، کسی کی دولت کے تذکرے کیے جائیں، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، بہک جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو ہمارا محب ہے وہ اپنے گھروں میں ہمارا ذکر کرے۔ ہم وہ باکمال ہیں جن کے گھروں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے، اس گھر میں طہارت بھی ہوتی ہے، اس گھر میں ایمان بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے کہا فقط خراب، جس گھر نے بھی ہم سے دشمنی کی بس وہ خراب ہو گیا۔ آج کا دن
پہلا دن ہے، میں جانتا ہوں آپ کی توجہات مجھے چاہیے. کل سے انشاءاللہ میں بھی وقت پہ، آپ بھی وقت پہ محمد و آل محمد کا ذکر ہے. کل سے بتائیں گے کہ عزاداری کیا ہے، مقام عزادار کیا ہے، کیونکہ ہمارا مقام ہی یہی ہے. ہم جو پیدا ہوئے ہیں نا تو ہم لوگ ہیں. عقیدت کی بات کرنے لگا ہوں، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے کیونکہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، عشق الگ ہے. کیا بات. یہ میں آپ کو عشق کی بات کہنے لگا ہوں. ہم لوگ بقول قرآن عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جو جن ہیں یہ عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں. طریقت والے کہتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہو ان جیسوں کے لیے، طریقت والے کہتے ہیں ہم نہ نماز کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ روزے کے لیے ہوئے ہیں، ہم دعائے زہرا سے پیدا ہوئے ہیں. اور ہی نہیں فرما رہے ہم دعائے زہرا سے پیدا ہوئے ہیں، حسرت زہرا سے پیدا ہوئے ہیں. کہ بی بی سے جب کہا گیا تھا کہ میرے بچوں پہ روئے گا کون؟ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان ہمارے جوانوں پہ روئیں گے، جن کے بوڑھے ہمارے بوڑھوں پہ روئیں گے، جن کے بچے ہمارے بچوں پہ روئیں گے. ہماری تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے، یہ طریقت کا مسئلہ ہے نا شاہ صاحب. شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، عشق الگ ہے. کیونکہ آپ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں تو میں انشاءاللہ کل سے اس کی وضاحت کروں گا اور یقین کرتا ہوں کہ آپ زحمت فرمائیں گے، یہ بھی کل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ کسی غیر محرم کا شاہ صاحب ذکر گھر میں جائز نہیں ہے. جس کا پیر با کمال ہوتا ہے نا وہ اپنے پیر کا ذکر اپنے گھر میں کرتا ہے. ہم اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو بٹھا کے کہتے ہیں سن ہمارا پیر وہ ہے جو محمد کا ناصر ہے. پڑھنے لگا ہوں، جسے سمجھ آئے گی وہ بولے گا ضرور. ہمارا پیر وہ ہے جو نبیوں کا ناصر ہے، محمد کا بھائی ہے، جس نے یہ جملے کہے تھے زمین کو خلق کرنے والا میں علی ہوں، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے خلق کرنے والا میں علی ہوں، بارش کے قطروں کو گن گن کے نازل کرنے والا میں علی ہوں، رزق اگانے والا میں علی ہوں. جسے سمجھ آئے وہ بولتا ہے. یہ ساری فضیلتیں ہیں ہمارے پیر کی. تو جو دوسرے ہیں انہیں بھی چاہیے نا کہ اپنے پیروں کا ذکر اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں. تو بٹھا اپنے ماں بہنوں کو، بچوں کو بٹھا کے کہے ایک ہمارا پیر تھا جو محمد کا دوست تھا، محمد اسے ایک دن اپنے ساتھ لے کے گئے کہ چل میرے ساتھ جنگ پہ جانا ہے. جنگ پہ گیا ہے، جب پہاڑی پہ چڑھا ہے نا محمد پہ حملہ ہوا، وہ محمد کو چھوڑ کے بھاگا. محمد بلاتے رہے، وہ پلٹ کے نہ دیکھا. اتنی سپیڈ تھی اس کے بھاگنے کی. بھاگتے بھاگتے جب مدینے پہنچا نا اپنی بیوی سے پوچھتا ہے بہن جی مدینہ کتنے رہ گیا؟ تعریف وہ کرتا ہے اپنے پیروں کی جس کے پیر تعریف کے لائق ہوں. ہمارے پیر اتنے با کمال ہیں جس کا ذکر اللہ خود کرتا ہے. بابا ہم کیا ذاکر ہیں، علی وہ کبریا نما ہے جس کا ذاکر اللہ خود ہے. جو جملے کا خریدار یہاں پہ بیٹھا ہوں میری بات ضرور سمجھے گا. میں پہلا دن ہے، میں چہروں کو پڑھ کے انشاءاللہ کل سے کھول کے پڑھوں گا، پتہ چلے گا کون عرفان والا ہے کون شریعت والا ہے. جو عرفان جسے سمجھ نہ آئے گا اسے شریعت نماز روزہ بتائیں گے. جو نماز روزہ اپنے ماں باپ سے سیکھ کے آیا ہے وہ یہاں بیٹھ کے عشق و طریقت کی بات کرے گا. کہتے ہیں کہ مولوی عزاداری کی بات کرتے ہیں، ماتمداری کی بات کرتے ہیں، تبلیغ کی بات نہیں کرتے. میں نے پوچھا مولوی صاحب تبلیغ ہے کیا؟ جی نماز کا ذکر کرو، روزے کا ذکر کرو. کہا مولوی صاحب سن لے
پورے قرآن میں لفظ تبلیغ اگر آیا ہے نا تو وہ علی کی ولایت کے ساتھ آیا ہے. میں آپ کو پہلا دن میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ سارا 10 دن یاد رکھیں. سرکار فرماتے ہیں اذا یقول رجل من دکاؤ اہی اوہ اللہ الہ کتاب کبا سمح دیوان عبد قد داؤ سمن جنتی، کہ جب کوئی بھری محفل سے ایک مرتبہ صدق دل سے یا علی کہتا ہے نا تو اللہ کرام کاتبین کو وحی کرتا ہے. کیا لکھ رہے ہو؟ آواز قدرت آتی ہے کیا لکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں تیرے بندے کا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں. آواز قدرت آتی ہے لکھنا بند کر دو. کبھی دائے سمنا جنتی، اسے جنت کا سمن دے دو، رسید دے دو. فرشتے کہتے ہیں پالنے والے کیوں دے دے؟ آواز قدرت آتی ہے یا علی کہہ کر جنت کی قیمت تو ادا کر چکا، اور کیا چاہتے ہو؟ سب مل کے بولو بابا. یا علی کہہ کر جنت کی قیمت تو ادا کر چکا، اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے یہ جملہ کہا تھا بابا غور رکھنا، کل سے تمہیں بتاؤں گا عزادارو تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے. میں ایک جملہ کہہ کے تمہیں بتا دوں کہ کل سے میں نے کیا پڑھنا ہے، ذہنوں میں رہے. جس کے انتظار میں مصطفیٰ کھڑے رہے اسے بطول کہتے ہیں. عرفان کا جملہ ہے. اور جس کے انتظار کے لیے دروازہ جنت پہ بطول کھڑی رہے اسے عزادار حسین کہتے ہیں. خدا کی قسم یہ خطیبانہ حاشیہ آرائی نہیں کی میں نے کہ یا ماتریوں تو آپ کو میں خوش کرنے لگا ہوں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وعدہ کیا ہے جب تک میرے حسین کا آخری عزادار جنت میں داخل نہیں ہوگی زہرا جنت میں نہیں جائے گی. اب یہ حقیقت ہے. اگر یہ بات نہ ہو میں گنہگار ہوں، میں دیندار ہوں. ممبر رسول ہے، ممبر رسول پہ جھوٹا آ ہی نہیں سکتا. آل محمد اتنے با کمال ہیں. اور آج کی آیت عنوان قرار دی ہے سورہ فتح کی، آپ سے اس کا ترجمہ سنا دوں. ارشاد ہو رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. ترجمہ لوہے دل میں لکھنا. یہ قرآن ہے، سورہ فتح ہے، 18 نمبر آیت ہے. آیتیں میرے مشورے سے نہیں آتی، میرے مشورے سے تو آیتیں نہیں آتی نا. وہ ذات کبریا نے اپنے مصطفیٰ پہ قرآن نازل کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہو گیا. کب راضی ہو گیا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جب انہوں نے ایک درخت کے نیچے اے محمد انہوں نے تیری بیعت کی. 8 ہجری کی بات کرنے لگا ہوں، بیعت رضوان کی بات کرنے لگا ہوں. میرا حبیب اللہ مومنین سے اس وقت راضی ہو گیا جب انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے تیری بیعت کی. یہ منظر کشی ہے بیعت رضوان کی. سرکار نے جب ہاتھ رکھنا ہو میرے صحابہ آؤ میری بیعت کرو. سرکار دو عالم نے ہاتھ رکھا، جسے سننا آتا ہے اس کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. سرکار نے ہاتھ رکھا، اوپر صحابہ نے ہاتھ رکھنے شروع کیے. ہاتھوں کے جب انبار لگ گئے سب سے اوپر میرے مولا علی نے ہاتھ رکھا نا، فوراً قرآن کی آیت آ گئی ید اللہ ہے فوق ایدیہم. یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے. آج تو اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے تو اس لیے تھوڑی سی مشکل ہے سیاست کی میرا. یہ محمد و آل محمد کے جب فرش عزا پہ آ جاتے ہو ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے. بندہ جب مرتا ہے نا، میں ایک بات بتا دوں تاکہ آپ کو یاد رہے، جب کوئی بندہ مرتا ہے نا آپ میں ہمارے سامنے اجداد چلے گے جائیں گے برحق ہے،
جس نے بھیجا ہے اس کی طرف جانا ہے. یہ ذہن میں رکھنا بھیجنے والا بھی علی ہے, واپس لے جانے والا بھی علی ہے. قبر کا ساتھی بھی علی ہے, قبر کا متکلم بھی علی ہے. جو زبان یہاں بولے گی قبر میں وہی بولے گی. یہ ذہن میں رکھنا. جسے علی علی کہنے کی یہاں پہ عادت ہوگی نا, وہی قبر میں جب فرشتے پوچھوں گے نا من امام ہو کہ تیرا امام کون ہے, جسے یا علی علی کہنے کی عادت ہوگی قبر میں وہی زبان بولے گی. بتاؤ کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے اس کے سالے ثواب کے لیے کیا کرتے ہو؟ مجلس ہی کرتے ہو نا, روٹیاں بھی دیتے ہو, کھانے بھی دیتے ہو, مولوی مسکین کو کپڑے بھی دیتے ہو. مولوی بس اتنے جو گئی ہے, روٹی کھا لی اور کپڑے لے لیے, یا زیادہ سے زیادہ اس سے بستر مانگ لیا, مرنے والے کا بستر ہی دے دے. کیا کرتے ہو؟ کھانا بھی دیتے ہو. سرکار سے پوچھا گیا یہ جو کھانے دیتے ہیں کسی کے سالے ثواب کے لیے, کیا یہ اسے جنت میں ملتے ہیں؟ جنت میں ملتے ہیں؟ کہا نہیں, یہ اسے نہیں ملتے, بلکہ اللہ جنت میں اس سے بہتر بدل عطا کرتا ہے. جو جنت کے طعام ہیں ان سے جو بہتر ہیں وہ اللہ عطا کرتا ہے. جب کوئی مر جائے اور اس کے گھر والے اس کے اصال ثواب کے لیے ذکر حسین برپا کرتے ہیں تو یہ بے عین ہی جا کے ملتا ہے. کیوں پوچھا گیا مولا بے عین ہی کیوں جا کے ملتا ہے؟ کہا اس وقت اللہ کہتا ہے جو چیزیں تم میری طرف بھیجتے رہے ہو ان سے بہتر تو میرے پاس تھا, لیکن ذکر حسین سے بہتر میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو جو ہے نا میرے محترم صاحب, یہ آج پہلا دن آپ کی توجہات, تاکہ آپ کو پتہ چلے ہمارا موضوع کیا ہے, مقصد کیا ہے, ہم نے یہاں اکٹھے کیوں ہونا ہے. محمد و آل محمد کا قبیلہ اللہ کا قبیلہ ہے. انہی کے فضائل, انہی کے مسائل پڑھنے ہیں, کوئی دوسری بات نہیں. ہر وہ بات جو روزے روشن کی طرح سامنے ہوگی وہ کی جائے گی, جو حق ہے وہ بیان کیا جائے گا, چھپایا بالکل نہیں جائے گا. کیونکہ آپ یقینی طور پہ صاحب عرفان ہیں, مولا کے ماننے والے ہیں. مجھے بس اتنا یقین دلانا ہے کہ آپ ماننے والے ہیں, سوچنے والے نہیں. سوچ والے بیمار ہوتے ہیں, ماننے والے جو ہے کھلے ذہن کے ہوتے ہیں. تو بابا جو انہیں سوچے, میں جملہ کہہ دوں اور بات کو آگے بڑھا دوں, جو انہیں سوچے وہ شیطان ہو جاتا ہے, جو مانے وہ سلمان ہو جاتا ہے. محمد والے محمد جس جگہ پہ گئے وہ جگہ ہی نور کا مرکز بن گئی, کہ جس مقام پہ قدم رکھا وہ مقام منور ہو گیا. محمد والے محمد کی قبریں کسی بندے کی وجہ سے مشہور نہیں کہ مشہور بندہ ان کے ساتھ ہے, بلکہ یہ تو اتنے با کمال کبریا نما ہے, کوئی بڑا بندہ ان کے پہلو میں آ کے دفن بھی ہو جائے وہ اپنی شہرت ہی کھو بیٹھتا ہے. میری بات سمجھے نہیں آپ؟ جتنا مرضی ہی با کمال کیوں نہ ہو, جب ان کے پہلو میں آ کے دفن ہو جائے وہ اپنی شہرت بھی کھو دیتا ہے. نجف میں دائیں آدم ہے, نہیں غور نہیں فرما رہے, نجف میں دائیں میرے مولا علی کے آدم ہے, بائیں نوح ہے. میں نے 1400 سال ہو گئے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ میں آدم کی قبر کی زیارت کو جا رہا ہوں, نوح کی قبر کی زیارت کو جا رہا ہوں. جب بھی کہا میں علی کی قبر کی زیارت کو جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ کیوں؟ سنو, اسی لیے کہ جب مالکوں کا نام آ جائے پھر نوکروں کا نہیں لیا جاتا. جو ہے نا بابا, تو میں یہ گزارش ضرور کروں گا, مجھے بتائیں کہ بھی کل میں انشاءاللہ 11 بجے بیٹھوں گا, آپ 11:15 بجے بیٹھیں گے تاکہ مل کے وقت پہ ہو, کیونکہ 12 بج جاتے ہیں, پھر آپ نے حال بھی خالی کرنا ہے, عزاداری بھی ہوگی. آج کے لیے اتنا, کیونکہ 12 بج گئے. کل سے انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد پوری آب و تاب کے ساتھ بیان کریں گے. ایک آواز بلند ہوئی, عباس کاغذ قلم لاؤ. جناب عباس کاغذ قلم لائے نا,
کہا کا کچھ لکھنا ہے؟ مسائل کے جملے انسان بیان کرتا ہے، آنسو وہاں سے نکل گیا جس کے دل میں قبر حسین ہو۔ میں نے کوئی نیزہ نہیں مارنا کہ آپ روئیں گے، میں نے گزرا ہوا وقت یاد دلانا ہے۔ زہرا کے بیٹے کی غربت پڑھنی ہے، جو دکھ ہے وہ خود ہی بار آ جائے گا، جہاں قبر ہوگی غم خود ہی بار آ جائے گا۔ جناب عباس کاغذ قلم لائے نا، حسب دستور لکھا نصر من اللہ ہے و فتح قریب۔ میرے مولا حسین کی نظر پڑی نا، رو کے کہا عباس اسے کاٹ کے لکھ دو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس آگا رو کے کہتے آقا یہ تو تعزیت کی آیت ہے، میں نہیں لکھ سکتا، حکم امام ہوا۔ کہا عباس لکھو حسین ابن علی۔ میں مدینے سے تیاری پڑھنے لگا ہوں غریبوں کی، برباد ہو گیا مدینہ، زہرا کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ جناب زہرا کی بیٹی پہ یہ وقت کیسا غربت کا آیا۔ جو عزادار ہیں ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، خدا کے لیے درد والے لوگ ہو، غم حسین منانے والے لوگ ہو۔ لکھتے لکھتے میرے مولا حسین نے کہا لکھو عباس زینب بنت علی۔ خدا کی قسم یہ نام لینے والے نہیں تھے۔ کہا لکھو کلثوم ابن علی بنت علی۔ کہا لکھو سکینہ بنت الحسین۔ عزادارو جب نام سکینہ آیا نا، مولا عباس کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ کہا آقا جان سکینہ بھی ساتھ جائے گی۔ رو کے میرے مولا حسین نے ایک جملہ کہا عباس تو سکینہ کی بات کرتا ہے، میرے ساتھ تو علی اصغر بھی جائے گا۔ آقا میں مانتا ہوں سارے ساتھ جائیں گے، لیکن ایک نام رہ گیا ہے جو آپ نے لکھا نہیں ہے۔ کہا کون سا نام؟ کہا فاطمہ صغرا کا نام آپ نے نہیں لکھا۔ میرے مولا حسین نے رو کے کہا عباس میری مجبوری ہے۔ عالمین کا آقا حسین کہتا عباس میری مجبوری ہے۔ جناب صغرا کو پتہ چلا نا کہ بابا نہیں لے کے جا رہے، اور افا ایک جملہ لکھتے ہیں کہ جس بندے کو لفظ صغرا کی سمجھ آتی ہے نا، بچھوڑا صرف وہی لکھ سکتا ہے۔ خدا کی قسم جناب صغرا کا نام آتا ہے تو بندے کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ہائے وہ صغرا جو مدینے میں رہ گئی تھی، جو رو رو کے علی اکبر کے قدموں کے نشانوں پہ منہ رکھ کے کہتی تھی علی اکبر 10ویں کا دن بھی ڈھل گیا ہے، تو بہن کو لینے کے لیے نہیں آیا۔ پتہ چلا نا کہ بابا نہیں لے کے جا رہے، بلا تشویش گٹھڑی باندھی، چچا عباس کے سامنے آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہا چچا جان مجھے ساتھ لے جاؤ۔ آقا نے سر جھکا دیا، ہر کے پاس گئی۔ بس آخری جملہ جب آئی نا جناب علی اکبر کے پاس، ایک جملہ کا اکبر تو میرے حصے کا بھائی ہے، میں بیمار ہوں۔ جملہ زور سے پڑھا جائے وہ نہیں رو سکتا بندہ، یہ مظلوموں کا ذکر ہی ایسا ہے۔ جتنا جھک کے حقیر بن کے سنو گے یہ تمہیں اتنی ہی عزت دیں گے۔ خدا کی قسم جب کہا تو میرے حصے کا بھائی ہے، بابا سے جا کے سفارش کر میں بیمار ہوں، میں اکیلی کیسے رہوں گی۔ علی اکبر میں وعدہ کرتی ہوں میں راستے میں پانی بھی نہیں مانگوں گی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سیدنا سے قبول فرمائے۔ میں تو راستے میں پانی بھی نہیں مانگوں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ دونوں بہن بھائی چلے نا آقا حسین کی خدمت میں آئے، جیسے ہی دونوں بہن بھائیوں کو آتے دیکھا نا، حسین آقا نے تعظیم کی، آؤ میرے بچوں کیسے آنا ہوا؟ کہا بابا جان ہم سفر پہ جا رہے ہیں، آپ نے میری بہن کا نام نہیں لکھا۔ کہا علی اکبر میری مجبوری ہے۔ کہا بابا جان اپنی بہنوں کو تو لے کے جا رہے ہو، میری بہن تو بیمار ہے، اسے کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کہا علی اکبر میری مجبوری ہے۔ جب 3 مرتبہ کہا نا، کہا اکبر تو نے انصاف نہیں کیا، میری مجبوری بہت بڑی تھی، میری صغرا کی شکل میری ماں زہرا سے
میری سغرا کی شکل میری ماں زہرا سے ملتی ہے، حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری ماں زہرا کی شبیہ ہو اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں جائے۔ اجرکم اللہ، ازادارو بس۔ قافلہ تیار ہوا، ہر بندہ، ہر بی بی اپنے گھر کو تالا لگاتی ہے، چابیاں جناب سغرا کی جھولی میں ڈال دیتی ہے، جناب سغرا کی جھولی میں ڈالتی ہے۔ جب کوئی اونٹ، کوئی گھوڑا گزرتا ہے نا، جناب سغرا زمین پہ بیٹھ کے ایک ہی کہتی ہے، کوئی تو ہو جو مجھے ساتھ لے جائے، میں اس برباد مدینے میں تنہا کیسے رہوں گی۔ سارے محمل چلے گئے، بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں، رونے کے دن ہے، رونے کے لیے آئے ہیں۔ آخری محمل رہ گئے جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ جناب عباس محمل لائے، زانو دراز کیا، کہا آقا زادی سوار ہو جائیں۔ ایک جملہ کہا ہے جو درد والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، بازوؤں پہ بوسہ دے کے کہا عباس تیرے آسرے پہ زینب مدینے سے جا رہی ہے، تیرے آسرے پہ زینب مدینے سے جا رہی ہے، تیرے بازو سلامت رہے، ناراض بھی نہ ہونا، آج تجھ سے سوار نہیں ہونا۔ جناب عباس نے رونا شروع کیا، آقا زادی کوئی خطا ہو گئی، کہا عباس اور خطا ہو ہی نہیں سکتا، کہا میری مجبوری ہے۔ علی اکبر آئے، کہا پھوپھی اماں سوار ہو جاؤ، کہا تیرا صحرا سلامت رہے، تجھ سے بھی سوار نہیں ہونا۔ قاسم آئے، اونو محمد آئے، میں جملہ کہوں سارے آکے چلے گئے نا، آخر میں آقا حسین آئے، کہا بہن زینب لے میرا زانو دراز ہے، میں تجھے سوار کراتا ہوں۔ رو کے ایک جملہ کہا، آقا زادی نے اگر سمجھ گیا تو قبر تک روتے رہو گے، کہا بھائی حسین امام بن کے حکم نہ دینا اور ناراض بھی نہ ہونا، آج تجھ سے بھی سوار نہیں ہونا۔ مولا حسین کی آہیں نکل گئی، رو کے کہا بہن زینب پھر کس سے سوار ہونا ہے؟ رو کے بی بی کہتی ہے آقا حسین آج مجھے وہ سوار کرائے جو کوفہ اور شام کے بازاروں میں مجھے سوار بھی کرائے، مجھے اتارے بھی، بس اتنا سننا تھا۔ میرے مولا حسین نے رو کے کہا اور میرا مہاری بیٹا سجاد، وہ کربلا کا بیمار بیٹا سجاد، جلدی آ کے پھوپھی اماں کو سوار کرو، ماتم حسین، ماتم حسین۔